میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ میں علم کا سمندر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ایک محفل ہے اور اس محفل میں حضرت مولا علی مشکل کشا موجود ہے، اور اسی محفل میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی موجود ہے۔ اور اس محفل میں ایک بوڑھا شخص پہنچا، اس نے کہا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اے عمر، میں آپ سے 8 سوال کرنا چاہتا ہوں۔ کتنے سوال؟ 8 سوال ہیں جو آپ سے میں کرنا چاہتا ہوں، کیا تم جواب دو گے؟ لیکن ایک شرط ہے، جب میں سوال کروں گا تو میرے سارے سوالوں کو خاموشیت کے ساتھ سننا اور غصے نہیں ہونا اور بیچ میں کچھ نہیں بولنا۔ تو اس بوڑھا شخص نے کہا کہ اے عمر، میرا پہلا سوال یہ ہے کہ میں جنت میں جانے کی تمنا نہیں کرتا، میں جنت میں جانے کی خواہش نہیں رکھتا۔ حضرت عمر سنے حیران ہو گئے اور کہا کہ ساری دنیا عبادت کرتی ہے جنت میں جانے کے لیے، ساری دنیا تمنا کرتی ہے کہ میں جنت میں جاؤں گا، لیکن یہ بوڑھا کہتا ہے کہ میں جنت میں جانے کی خواہش نہیں رکھتا۔ اس نے دوسرا سوال کیا کہ اے عمر، میں دوزخ سے ڈرتا بھی نہیں ہوں، میں دوزخ سے نہیں ڈرتا۔ پھر اس بوڑھا انسان نے سوال کیا تیسرا کہ اے عمر، میں مردہ بھی کھاتا ہوں۔ پھر اس نے چوتھا سوال کیا کہ اے عمر، میں بغیر دیکھے ہوئے گواہی بھی دیتا ہوں، بغیر دیکھے ہوئے گواہی بھی دیتا ہوں۔ حضرت عمر سنتے رہے اور دھیرے دھیرے حضرت عمر کو جلال آتا رہا، غصہ آتا رہا حضرت عمر کو۔ اس نے 5واں سوال کیا کہ اے عمر، جب رحمت آتی ہے تو میں بھاگ جاتا ہوں، جب رحمت آتی ہے تو میں بھاگ جاتا ہوں۔ اس نے 6واں سوال کیا کہ اے عمر، جب فتنہ ہوتا ہے تو مجھے بہت مزہ آتا ہے، جب فتنہ ہوتا ہے تو مجھے بہت مزہ آتا ہے۔ اس نے 7واں سوال کیا کہ حق بات سے نفرت کرتا ہوں، حق بات سے نفرت کرتا ہوں۔ اس بوڑھے شخص نے 8واں سوال کیا کہ اے عمر، یہودی بھی سچ کہتے ہیں اور عیسائی بھی سچ کہتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس بوڑھے انسان کا 8واں سوال سنے تو تمام سوالوں کو سننے کے بعد حضرت عمر غصے میں آ گئے، جلال میں آ گئے، اور حضرت عمر نے کہا کہ اے بوڑھا انسان، تو ایسی اٹھ پٹانگ سوال کرتا ہے، ابھی میں تجھے کھال کھینچ لوں گا۔ حضرت عمر نے جیسے ہی اپنے میان سے تلوار نکالا تو حضرت علی نے فرمایا کہ اے عمر ٹھہر جا، یہ بوڑھے انسان نے جتنے سوال کیے ہیں یہ سارے سوال سچ کیے ہیں اور حق سوال ہے ان کا۔ اے عمر، یہ بوڑھا انسان ایمان میں بہت آگے نکل گیا۔ تو حضرت عمر فاروق نے کہا کہ اے علی، وہ کیسے؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ اے عمر، وہ ایسے، اس نے پہلا سوال کیا تھا کہ میں جنت میں جانے کی تمنا نہیں کرتا، اس نے سچ سوال کیا تھا، یہ جنت میں جانے کی تمنا نہیں کرتا، یہ جنت بنانے والے خدا کی تمنا کرتا ہے۔ اور اس نے دوسرا سوال کیا کہ میں دوزخ سے بھی نہیں ڈرتا ہوں، اس نے سچ کہا کہ یہ دوزخ سے نہیں ڈرتا بلکہ دوزخ بنانے والا پروردگار سے ڈرتا ہے۔ اور اس بوڑھے انسان نے تیسرا سوال کیا کہ میں مردہ بھی کھاتا ہوں۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ اے عمر، مردہ تم بھی کھاتے ہو، مردہ میں بھی کھاتا ہوں، مردہ ساری دنیا کھاتی ہے۔ حضرت عمر نے کہا کہ اے علی، وہ کیسے؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ جب تم بازار جاتے ہو تم مچھلیاں لاتے ہو بازار سے خرید کر، کیا وہ زندہ رہتی ہے کہ مردہ رہتی ہے؟ عمر نے فرمایا کہ اے علی، وہ مچھلیاں تو مردہ رہتی ہے۔ تو حضرت علی نے فرمایا اسی لیے مردہ ساری دنیا بھی کھاتی ہے۔ اور اس نے چوتھا سوال کیا کہ میں بغیر دیکھے ہوئے گواہی بھی دیتا ہوں، اس نے سچ کہا، دنیا کے سارے انسان بغیر دیکھے ہوئے گواہی دیتا ہے، کیونکہ آج تک اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی نے نہیں دیکھا، لیکن سارے انسانوں کی زبان سے نکلتی ہے کہ اللہ ایک ہے۔ اور اس نے 5واں سوال کیا
कि जब रहमत आती है तो मैं भाग जाता हूँ। इसने सच कहा, ऐ उमर, जब बारिश होती है तो तुम भी भाग जाते हो, मैं भी भाग जाता हूँ। और इसने छठा सवाल किया कि जब फितना होता है तो मुझे बहुत मज़ा आता है। इसने सच कहा कि जब किसी इंसान के पास माल आता है, ये भी एक फितना है। जब किसी इंसान के पास औलाद आता है वो खुश होता है, इसलिए इस बुज़ुर्ग ने सच कहा। उसने सातवां सवाल किया कि हक बात से मैं नफ़रत करता हूँ। ऐ उमर, हक बात से सारी दुनिया नफ़रत करती है, क्योंकि मौत बरहक है और जब मौत आती है तो इंसान नफ़रत करने लगता है। कोई इंसान ये नहीं चाहता है कि मुझे मौत जल्दी आ जाए, इसलिए हक बात से इंसान नफ़रत भी करते हैं। और इसने आठवां सवाल किया कि यहूदी भी सच कहते हैं और ईसाई भी सच कहते हैं। इसने सच कहा, क्योंकि यहूदी ईसाई की बुराई करता है कि यहूदी कहता है कि ईसाई गलत है और ईसाई कहता है कि यहूदी गलत है। इस मामले में ईसाई सच पर है, बाकी बात तमाम चीज़ों में ईसाई गलत।